खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूह कुदस के नाम में आमीन। खुदावन आप सबके साथ हो। ईद क़यामत के बाद का पांचवा इतवार। ऐ खुदावन, सब खूबियां तेरी तरफ से आती हैं। हम आजिज़ बंदों को ये बख्श कि तेरे पाक इल्हाम से हम में नेक ख्याल पैदा हों और तेरी रहमत की हिदायत से हम उनको पूरा भी करें। हमारे गुलाम यीशु मसीह के वसीला से आमीन। आइए हम सब अपने सरों को झुकाएं, दुआ करें। कदूस बाप आसमानी में तेरा शुक्र और तेरी तारीफ करते हैं। कदूस बाप तेरा खादिम होते हुए तेरे से इल्तिजा करता हूँ, इस इबादत को शुरू से लेकर आखिर तक तो अपने हाथों में रख, तुम्हारा हादी और रहनुमा हो, इसी यीशु के नाम में आमीन। आए हम खुदावन की हमद व तारीफ करते हुए ज़बूर नंबर 121 गाएं। Yeah.
درخواست کریں اس سے آج کے دن کے لیے شکر گزاری کریں، ان سانسوں کے لیے شکر گزاری کریں، اور خاص کر آج ہم دعا کریں کہ جہاں جہاں خدا کے نام سے عبادات ہو رہی ہیں کہ خدا ان عبادات کو صحیح طریقے سے جو ہے ان کا رکھوالا ہو، ان کا ہادی اور رہنما ہو۔ چرچ آف پاکستان اور چرچز ان پاکستان کے لیے دعا کریں، اپنے مذہبی لیڈران کے لیے دعا کریں، ان کو دعا میں یاد کریں کہ خداوند ان کے اوپر اپنا فضل والا ہاتھ رکھے، تاکہ وہ جو کچھ کوئی ڈیسیجن یا کوئی فیصلے کریں وہ ہم سب کے بہتری کے لیے ہو۔ کوئی بھی آپ اس دعا کر سکتا ہے جس سے خداوند کا روح اتارے۔ کیونکہ تو مہربان خداوند ہے، تو اصلی اپنی بادشاہ ہے خداوند کی یہوہ جری ہے خداوند، اے خداوند وسیع بادشاہ ہے خداوند، تیرے علاوہ زمین آسمان اور زمین کے نیچے کوئی نام نہیں بخشا گیا، صرف مگر تیرا ہی نام ہے، تیرے نام کو چومتے اور گویا کہ سجدہ کرتے جھک جاتے ہیں خداوند اپنے سارے گناہوں کا، خداوند ایسے گناہوں کا جن کا آج تک اقرار نہیں کیا، ہم سب گناہوں کا اقرار کرتے ہیں، اے خداوند اپنے بیٹے کے وسیلہ سے تو بخش دے خداوند کہ تو رحیم ہے، تو کریم ہے خداوند، تو مہربان خداوند ہے، خدا تیرا شکر کرتے ہیں آج کے اس دن کے لیے، خداوند تیرا شکر کرتے ہیں آج کے اس پاک دن کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں کہ تم نے اپنے گھر میں آنے کا گہرا فضل دیا تاکہ تیرے گھر میں آ سکے خداوند، اس فضل کی اس رحم کی اس طرف سے تیرا شکر کرتے ہیں خداوند، جہاں جہاں بھی ایمان سے آگے عبادت کی جا رہی ہے لوگ جہاں ہیں خداوند، تو وہاں بھی اپنا فاطر کو نازک کا خداوند، مدد اور حفاظت کا خداوند، ہر ایک جان کی حفاظت کا، اپنے فاطر کو روح اور سچائی کے ساتھ استعمال کا، تاکہ وہ تیرے نام کو اور زیادہ تک بڑھا سکے خداوند، تو ہم سب کو چون خداوند برکت دے خداوند، تیرے بات کرنے کے لیے کوئی بات دے آگے رکھے سب کو دے آگے رکھ دیتے ہیں خداوند، تو اپنے شافی ہاتھ کو بڑھا اور ایک ایک اپلیکیشن کو خداوند اپنے حضور مقبول کرا خداوند، تو ہم سب کو چھوڑ بڑی برکت دے، جتنی جانے کے ہم پہ موجود ایک ایک جان کے لیے ایک گھرانے کے لیے خداوند دے برکت چاہتے ہیں، خاص طور پر تیرے گھر خادم کے لیے دے برکت چاہتے ہیں، چھو اور برکت دے خداوند، اس تمام کی باتوں کو لیڈ کرنے کو ایک گہرا فضل دے خداوند، تاکہ وہ اچھے طریقے سے اس طرح باتوں کو لیڈ کر سکے خداوند، تو ہم سب کو چھوڑ بڑی برکت دے، سب کچھ مانگ لیتے ہیں بیٹے ہمارے خدا یسوع مسیح کے نام سے آمین۔ روڈ بنا لی ہے، گھر بنا لی ہے، لیکن خیال نہیں کیا بندے بھی کچھ لگا اور پتہ چل رہا ہوگا کہ کیا ہے، ابھی تو یہ شروعات ہے، لیکن ابھی بھی ہم اسے جو ہے اس کے اوپر ہم کام کر سکتے ہیں، اور میں چاہوں گا کہ سب گرمی کی شدت زیادہ ہے تو اس دفعہ آپ یہ تیار کریں، وعدہ کریں کہ آپ جو ہے پودے جو ہے لگائیں گے اپنے گھروں میں گھر کے ارد گرد، تاکہ آنے والے سالوں میں جو گرمی کی شدت ہے وہ کم رہے، کیونکہ پہلے تو میرے خیال میں مئی جون کے اندر اس طرح کی زیادہ گرمی ہوتی تھی، لیکن اب شروع کے اندر اتنی زیادہ گرمی ہو گئی ہے، تو آئیں خداوند کو شکر کرتے ہوئے اس کی تعریف کریں اور گیت گائیں، دل میرا پیارا یسوع۔
65वां बाब 17वीं से 19वीं आयत। यशायाह नबी का सहीफा 65वां बाब 17वीं से 19वीं आयत। और दूसरी तिलावत यूहन्ना आरिफ का मुकाशवा, बाइबल मुकद्दस की आखिरी किताब यूहन्ना आरिफ का मुकाशवा 21वां बाब पहली 6 आयत। यूहन्ना आरिफ का मुकाशवा 21वां बाब और पहली 6 आयत। इसके बाद हम किताब मुकद्दस के लिए तैयार होंगे, इस दौरान गीत गाएंगे और गीत के बाद पाक अंजील की तलावत होगी। और आज हमारे लिए जो अंजील का विद है वो मुकद्दस यूहन्ना की लिखी गई अंजील, उसका 13वां बाब 31वीं से 35वीं आयत। मुकद्दस यूहन्ना की मार्फत लिखी गई अंजील 13वां बाब 31वीं से 35वीं आयत। पहली तिलावत यशायाह नबी के सहीफा में से कौन करना चाहेगा? ठीक। और दूसरी तिलावत मुकाशवा की मिस सूरत करेंगी और जो तीसरी तिलावत है मुकद्दस इंजील की वो मालूम नरसन साहब करेंगे। तो अब वक्त है कि हम कलाम मुकद्दस में से पहली तिलावत सुने। यशायाह नबी का सहीफा 65वां बाब 17वीं से 19वीं आयत। यशायाह की किताब उसका 65वां बाब 17 से 19 तक। नई जमीन को पैदा करता हूँ और ऐसी चीज़ों को फिर जिक्र, कई चीज़ों का फिर जिक्र ना होगा और वो ख्याल में ना आएगी, बल्कि तुम मेरी इस नई खतर से असली खुशी और शादमानी हासिल करोगे, क्योंकि मैं यरूशलेम को खुशी और उसके लोगों को खुर्मीद बनाऊंगा और मैं यरूशलेम से खुशी और अपने लोगों से मजबूत होगा और उसमें रोने की सदा और नाला की आवाज़ फिर कभी सुनाई ना देगी। खुदा मुझे जिंदा दुआ के बड़े करने पर खुशी बढ़े। आमीन। फिर मैंने एक नए आसमान और नई ज़मीन को देखा, क्योंकि पहला आसमान और पहली ज़मीन जाती रही थी और समुद्र भी ना रहा। फिर मैंने शहर मुकद्दस नए यरूशलेम को आसमान पर से खुदा के पास से उतरते देखा और वो उस दुल्हन की मानिंद आरास्ता था जिसने अपने शौहर के लिए श्रृंगार किया हो। फिर मैंने तख्त में से किसी को बुलंद आवाज से ये कहते सुना कि देख, खुदा का खैमा आदमियों के दरमियान है और वो उनके साथ सुकूनत करेगा और वो उसके लोग होंगे और खुदा आप उनके साथ रहेगा और उनका खुदा होगा और वो उनकी आंखों के सब आंखों को पोंछ देगा। इसके बाद ना मौत रहेगी और ना मातम रहेगा, ना आओ नाला ना दर्द, पहली चीजें जाती रहीं। और जो तख्त पर बैठा हुआ था उसने कहा, देख, मैं सब चीज़ों को नया बना देता हूँ। फिर उसने कहा, लिख ले, क्योंकि ये बातें सच और बरहक हैं। फिर उसने मुझसे कहा, ये बातें पूरी हो गई। मैं अल्फा और ओमेगा यानी इब्तिदा और इंतहा हूँ। मैं प्यासे को आबे हयात के चश्मा से मुफ्त पिलाऊंगा। खुदा का पाक कलाम हम सबके लिए भाई से बढ़े। आमीन। Oh
हमारे लिए याद की गई थी तिलावत मुकद्दस यूनाकों की मार्फत की इंजील उसका 13वां बाब 31वीं आयत से लेके 35वीं आयत तक। मुकद्दस यूना की मार्फत की इंजील उसका 13वां बाब 31वीं आयत से लेके 35वीं आयत तक। जब वो बाहर चला गया तो यीशु ने कहा कि इब्ने आदम ने जलाल पाया और खुदा ने उसमें जलाल पाया और खुदा भी उसे अपने में जलाल देगा, बल्कि उसे फिलफौर जलाल देगा। आए बच्चों, मैं और थोड़ी देर तुम्हारे साथ हूँ, तुम मुझे ढूंढोगे और जैसा मैंने यहूदियों से कहा कि जहाँ मैं जाता हूँ तुम नहीं आ सकते, वैसा ही अब तुमसे भी कहता हूँ। मैं तुम्हें एक नया हुक्म देता हूँ कि एक दूसरे से मोहब्बत रखो, कि जैसे मैंने तुमसे मोहब्बत रखी तुम भी एक दूसरे से मोहब्बत रखो। अगर आपस में मोहब्बत रखोगे तो इससे सब जानेंगे कि तुम मेरे शागिर्द हो। खुदा के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो। आमीन। गीत की किताब आखिरी सफ़ात पर आपको रसूलों का किताब लिखा हुआ मिल जाएगा। सब बड़ी दिलेरी के साथ और बड़े ईमान के साथ कहें, मैं ईमान रखता हूँ खुदा बाप पर जिसने आसमान और ज़मीन को पैदा किया और उसके इकलौते बेटे हमारे खुदा यीशु मसीह पर जो रूह कुद्दस की कुदरत से पेट पर पड़ा, हमारी ज़िंदगी से ज़्यादा हुआ, पैंतीस की हुकूमत में उठाया, मसरूफ हुआ, मर गया और दफन हुआ, आग में अरवाह में उतर गया, तीसरे दिन मुर्दों में से चमका, आसमान पर चढ़ गया और खुदा का उनके ख्वाब की तरफ बैठा है, जहाँ से उससे और मुर्दों की इबादत करने को आएगा। मैं ईमान रखता हूँ रूह कुद्दस पर, पाक निशान पर, मुक़द्दसों की इबादत, गुनाहों की माफ़ी, जिस्म के जीवने और हमेशा की ज़िंदगी पर। आमीन। तो अपने सबों को झुकाएं। कल उस बाप आसमानी तेरा खादम होते हुए तेरे से इल्तिजा करता हूँ कि अपने खादम के ख्यालों को, होठों को तो अपने कलाम में ले, इनकी तकदीस फरमा। आज जो कलाम तेरा बंदा तेरे लोगों से शेयर करने को है, इसमें खुदावंद मैं ना बोलूँ बल्कि तू मुझ में से होके बोल, अपने लोगों के ज़हनों को रोशन कर, ताकि जो कुछ आज ये सीखें इस पर अमल पैरा हो सके। इसी यीशु के कारण नाम आमीन। जमात शरीफ आज के जो 3 हवाला जात हमारी नसीहत के लिए दिए गए हैं, 2 में आपको काफ़ी मुमासलत लगी होगी। यशायाह नबी के सहीफा में से जो बिल्ड किया गया है 65वां बाब और 21वां बाब, इसके अंदर आपको काफ़ी चीज़ें मिलती जुलती नजर आएंगी। क्या चीज़ें कोई बता सकता है? क्या इसमें पढ़ के या सुन के आपको क्या इससे अंदाजा क्या आप बता सकते हैं? सही, नई जमीन नया आसमान। सुनने में बड़ा अच्छा महसूस होता है। हम इंसान की फितरत है, हमें नई चीज़ बहुत ज़्यादा अपनी तरफ जो है उसकी कशिश होती है, खींचती है नई चीज़। हम बहुत जल्दी नई चीज़ों से मुतासर भी हो जाते हैं। हालांकि पुरानी कहते हैं कि ओल्ड इज गोल्ड, लेकिन कभी होता है कि ओल्ड इज गोल्ड नहीं भी रहता, काफ़ी दुश्वारी भी होती है, मुश्किलात भी आती हैं। फिर इंसान चाहता है कि यार कुछ जिद्दत हो, कुछ नई चीज़ बनाई जाए। अब इधर मुकाशवा के अंदर खुदा का जो बंदा है यूहन्ना आरिफ, अगर आप इस किताब का मुतालिया करें तो आपको पता चलेगा कि यूहन्ना आरिफ सिर्फ इसी किताब के अंदर कहा गया है, यूहन्ना आरिफ का मुकाशवा। और आरिफ वो होता है जिसपे कोई इल्हामी चीज, इल्हामी बात जाहिर की गई। तो यूहन्ना आरिफ का मुकाशवा कि यूहन्ना के ऊपर
جو خدا نے اپنے فرشتوں کے ذریعے اور پھر بعد میں ہم دیکھتے ہیں اگر کتاب کا مطالعہ کیا جائے 21ویں سے 22ویں باب میں کہ بعد میں خداوند یسوع خود رویا میں اپنے خادم کو دکھائی دیتا ہے. تو یہ تو مکاشفہ ہے جی. اور مکاشفہ کا مطلب بھی ہم انگلش میں تو ریولیشنز کہتے ہیں. اور اگر ہم ریولیشن کا معنی دیکھیں اردو میں تو یہ کسی چیز کو عیاں کرنا ہے. کوئی چیز پوشیدگی میں ہو یا چھپی ہو ڈھکی ہو اس کو آپ ایک دم سے پردہ اس کا اٹھائیں یا اگر کوئی گفٹ ہے اس کی ریپنگ ہے اس کو کھولیں تو نیچے سے آپ وہ چیز عیاں ہوتی ہے. تو مکاشفہ کی جو کتاب ہے یہ بائبل مقدس کی آخری کتاب ہے. اور جیسے کہ آج ہم نیا آسمان اور نئی زمین پر غور کرتے ہیں یہ کیا چیزیں ہیں, اس کو لکھنے کا مقصد کیا ہے, اس کا ذکر عیسائی نبی بھی اپنے صحیفے میں کرتے ہیں. اور آگے بائبل میں کافی ان چیزوں کا ذکر ہے. پھر آگے نیا یروشلم ہے, نیا شہر ہے. کبھی آپ کو اتفاق ہوا ہو ایک گھر بنانے والے کا, یا آپ نے گھر بنایا ہوگا کبھی یا دیکھا ہوگا کسی کو گھر بناتے, کسی مزدور کو, کسی مستری کو, تو کیا اس کے جذبات کیا آپ کے جذبات کیا تھے اس ٹائم گھر بناتے ہوئے؟ تو میرے جیسے ہوں گے تو چاہیں گے یار کہ میں کوئی چیز جو ہے وہ بالکل مکمل طور پہ پرفیکٹ چیز بناؤں, اس کی پیمائشیں بالکل ٹھیک ہوں, دیواریں برابر ہوں, چھت اس طرح کی ہو, اس میں اس طرح کے چیزوں سے اس کو راستہ کیا جائے, فنوس ہو, فرق چیزیں ہوں. تو آپ کے ذہن میں خیال آئے گا کہ اس کو بالکل جو ہے نا پرفیکٹ کنڈیشن میں بنایا جائے, اس کے اندر کوئی چیز کوئی خلل کوئی اس طرح کی چیز نہ رہے جو شاید دوسروں کو نظر آئے تو وہ خراب لگے, خراب دکھے. تو آپ کو کوشش ہوتی ہے کہ آپ اس چیز کو بالکل ایک پرفیکٹ طریقے سے بنائیں اس گھر کو. اور بالکل اسی طرح نیا آسمان اور نئی زمین, لیکن نیا آسمان نئی زمین سے پہلے ہمیں پیدائش کی کتاب کھولنے کی ضرورت ہے, پیدائش سے دیکھنے کی ضرورت ہے کہ پرانی چیز کو کیا ہوگا, پرانے آسمان کو پرانی زمین کو کیا ہوگا کہ ادھر خدا کے بندے کو رویا میں دکھائی دیتا ہے کہ نیا آسمان اور نئی زمین ہو. تو اگر آپ پیدائش کی کتاب میں سے آپ اگر پیدائش کی کتاب میں ساتھ نکالیں اور پہلے باب کی پہلی آیت ہے کہ خدا نے ابتدا میں زمین و آسمان کو پیدا کیا. کس نے بنائی زمین و آسمان؟ خدا نے بنایا. اب یہ خدا نے جو زمین اور آسمان کو پیدا کیا اور سب چیزیں جو پیدا کی ہیں وہ سب تو بالکل ٹھیک ہوں گی, پرفیکٹ کنڈیشن میں خدا نے بنایا ہوگا. اور آگے ہم دیکھیں تو اس میں ذکر بھی ہوتا ہے کہ جب خدا یہ چیزیں بناتا ہے تو کہتا ہے یہ سب اچھا ہے. خدا نے جو چیزیں بنائی انہوں نے کہا کہ اچھا ہے, وہ یقیناً اچھی ہوں گی. تو یہ پیدائش سے آگے کیا اس طرح کی چیزیں ہوئی کہ خدا نے زمین اور آسمان کو ایک پرفیکٹ کنڈیشن میں ایک بالکل اچھی حالت میں پیدا کیا, بنایا. اس میں ہر چیز رکھی, انسان بنائے, جانور بنائے, کھیت, سمندر, ہر چیز. لیکن درمیان میں یہ کیا ہوا کہ آپ کے خدا نے بعد میں چاہا کہ نیا آسمان اور نئی زمین بنائی جائے. اس کے لیے ہمیں کرونولوجیکل آرڈر جو ہے اس میں دیکھنا پڑے گا. پیدائش سے لے کے مکاشفہ تک ہمیں ایک ایک کتاب اور جتنی سارے واقعات ہوئے ہیں ان کا تجزیہ کرنا پڑے گا کہ کہاں پہ جا کے مسئلہ بنا. تو کوئی بھی چیز اگر ہمارے پاس ہوتی ہے اس میں کہتے ہیں کہ پرفیکٹ کنڈیشن میں ہے, اچھی چیز ہے, ٹھیک ہے بالکل, لیکن اس میں کوئی مسئلہ درپیش اس طرح کا آ جاتا ہے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ فوراً نہیں اس کو آپ رد کر دیتے یا خراب کر دیتے یا پھینک دیتے. آپ اس کو پہلے دیکھتے ہیں کہ اس کا مسئلہ جو ہے وہ ہے کدھر, کس وجہ سے یہ چیز خرابی پیدا کر رہی ہے. اسی طرح جو خدا نے زمین اور آسمان بنایا اور کہا کہ یہ سب اچھا ہے, لیکن بیچ میں کیا چیزیں اس طرح کی واقعات کیا ہوئے کہ آخر میں ہمیں یہ
जो है पढ़ना पड़ रहा है, और खुदा का जो खाली बस कोई चीज़ यहाँ हो गया कि नया आसमान और नई ज़मीन। तो पहले तो आप ये याद रखें कि पैदाइश की किताब का जब आप मुतालिया करते हैं तो उसके अंदर लिखा है कि बाग़ अदन था, उसमें आदम और हवा को बनाया खुदा ने, और खुदा ने आदम और हवा किस तरह बनाए? अपनी शबीह पे, अपनी सूरत पे। लेकिन फिर शैतान ने बरगलाता है, वो गुनाह करते हैं, और उनके वसीले से जो ज़मीन है वो लानती ठहरती है। उनके वसीले से ज़मीन लानती ठहरती है। थोड़ा थोड़ा अब प्रॉब्लम स्टार्ट शुरू हो गई। परफेक्ट एक चीज़ है, साफ बिल्कुल वाइट कपड़ा है, थोड़ा सा दाग लग रहा है, लेकिन अभी ये शुरुआत है। शैतान आदम और हवा को बरगलाता है, उनके वसीले से ज़मीन पर लानत आती है, और इसी तरह मामला आगे चलते हैं। लेकिन वो मेहरबान खुदा है, उसका प्लान है कि ये जो गुनाह आ गया है इसका भी कुछ जो है करना पड़ेगा। वो जो खुदा ने चीज़ बनाई है उसको ठीक करना भी तो है ना। हमारे पास भी कोई इस तरह की चीज़ हो तो हम कोशिश करते हैं कि वो ठीक हो। खुदा का भी एक प्लान था कि इस चीज़ को, ये जो लानती ज़मीन हुई है, इसको भी ठीक करना है। आगे चलते हैं, अब्राहम का वाक़या। फिर अब्राहम के साथ खुदा क्या वादा करता है? क्या करता है कि उसके वसीले से जो कौमें हैं वो बरकत पाएंगी। आगे आप चलते हैं, इस तरह वाक़या फिर गुनाह और बढ़ता रहता है। फिर खुदा को जब गुस्सा आता है, नाराज़गी होती है, खुदा मौके नहीं देता है कि शायद इंसान ठीक हो जाए, माफ़ी के जो है टाइम देता है। लेकिन अगर हम मुक़द्दस नूह का वाक़या देखें तो उसके अंदर क्या हमें मिलता है कि ज़मीन को फिर खुदा ने सैलाब से तबाह बर्बाद कर दिया था, कोई चीज़ बाकी नहीं रही थी। सिर्फ वो लोग जो नूह की फैमिली थी और जो जानवर थे, चरिंद परिंद थे जो उस कश्ती में थे, वो जिंदा रहे थे। बाकी कोई चीज़ जो है वो सलामत नहीं रही। 40 दिन और 40 रात तक क्या होता रहा? बारिश होती थी, सैलाब है। लेकिन फिर खुदा को कष्ट आया अपने लोगों पर, अपनी मखलूक पर, और फिर खुदा ने क्या वादा किया उनके साथ? कौसे का वादा, रेनबो, कि मैं दोबारा से फिर ऐसे नहीं करूंगा। अब आप साथ साथ देख लें, हम राइट से चलते आ रहे हैं, वाक़यात का जो है पढ़ना ये कितना ज़रूरी। मैं दोबारा से मैं शुक्रगुज़ार हूँ और बहुत दुआ करूँ अपने टीचर्स के लिए, संडे स्कूल्स के टीचर्स के लिए, कि जिन्होंने जो है शुरुआती सालों में, जब मैं छोटा था तो संडे स्कूल जाता था, तो उन्होंने ये चीज़ें सिखाई, स्टोरीज बताई। शायद वो मेहनत ना करती, वो चीज़ें ना करती, तो शायद मैं आज आपके दरमियान में ना खड़ा हो पाता इस तरह। इसलिए देखें अपनी स्टोरीज, ये वाक़यात कितने ज़रूरी हैं बाइबल मुक़द्दस को समझने के लिए, उसका कलाम समझने के लिए। संडे स्कूल को आप ऐसे ना समझें कि ये बस ऐसे ही है, जब बच्चे आते हैं कलर वगैरह करते हैं, वो टॉफी और चॉकलेट्स मिलती हैं, टीचर देती हैं और बस। इसका बड़ा रोल है। किधर थे हम? नूह के वाक़े पे। फिर खुदा वादा करता है कि मैं आइंदा से पानी से हलाक नहीं करूंगा। आगे चलते हैं। इसी तरह इंसान फिर माफ़ी मांग लेता है, माफ़ हो जाता है, फिर थोड़ी देर बाद उसी तरह से करना शुरू कर देते हैं। लेकिन खुदा का जो एक प्लान है वो पूरा होते हुए भी नजर नहीं आ रहा। आगे हम देखते हैं कि खुदा नबियों, पैगंबरों को भी भेजता है कि शायद उसके जो लोग हैं, बिगड़ी कौम है, बिगड़े लोग हैं, शायद माफ़ी मांग के वापस आ जाए, तो जो रिश्ता जो टूटा हुआ है वो वापस बहाल हो जाए। लेकिन लाड़ले है ना, नहीं मानते नहीं है। तुम्हारे स्कूल की तरह अभी सब जब तक देख नहीं ना लेंगे डाल के, उंगली हाथ डाल के नहीं देखने का तो हम यकीन नहीं करेंगे। तो इसी तरह लोग गुनाह करते रहे, मुश्किलात आई, आसानियाँ आई,
معافی مانگتے تھے تھوڑی دیر کے لیے, ٹھیک ہو جاتے تھے, اس کے بعد ویسے ہی کرتے تھے. دیکھتے ہیں پرانے عہد نامے میں پھر ملاقی تک ہمیں یہی سلسلہ ملتا ہے کہ وہ پھر اسیری میں چلے گئے, اسیری سے واپس آئے, خدا نے ان کی دعاؤں کو سنا, پھر ادھر جا کے کہا کرتے تھے بابندیاں لہراتے تھے. بڑا زبردست گیت ہے, کبھی کوئر میری درخواست ہے کہ اس کو بھی پرانا ہے, مطلب نہیں شاید میں مجھے شاید آپ جیسا یاد ہو, ہم ذرا جو تھوڑے ینگ ہیں باقیوں کی شاید نہ یاد ہو. تو اظہار ثانیہ ہے, اسیری میں رہے, معافی مانگی, خدا نے معاف کر دیا, واپس کہاں آئے؟ یروشلم, اپنے جو وعدہ کی زمین تھی اسی کے اندر واپس آئے. اور خدا کا جو تخت ہے پھر وہ کہاں پہ بستا تھا پہلے؟ ہیکل کے اندر. پھر بڑی ویلیو ہو گئی تھی ہیکل کی. پھر ملاقی کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ 400 سال تک خدا نے کوئی کام نہیں کیا, اور پھر آگے نئے نامے میں سے جو اسٹارٹ کرتے ہیں تو کیسے انجیل مقدس جو ہے وہ خداوند کے آنے کا بیان کرتی ہے, جو یوحنا اشتباہی ہے وہ کیسے خداوند کی راہ تیار کرتا ہے. اب آپ کو سمجھ لگ رہا ہوگا کہ خدا کا پلان ابھی بھی وہی ہے. انسان کا جو پلان ہے نا وہ اوپر نیچے ہو سکتا ہے, وہ آگے پیچھے انسان ہو سکتا ہے. خدا کا پلان جو ہے وہ ویسے کا ویسے ہی ہے کہ جو رابطہ ٹوٹا تھا خدا کا وہ بحال کر رہے ہیں. رابطہ کہاں ٹوٹا پا گیا تن کے اندر, گناہ کر لیا, لعنتی ہے. خدا تو پاک ہے اور پاک چیزیں پسند ہیں, لیکن جب انسان نے گناہ کیا ناپاک ہو گئے. پھر نئے عہد نامے کے اندر ہم دیکھیں یسوع مسیح کی پیدائش, اور یسوع مسیح کی پیدائش کی جو پیش گوئیاں تھیں وہ ہم پرانے عہد نامے میں سے پڑھتے ہیں, کتنی زیادہ پیش گوئیاں کی گئی ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کس طرح سے آ کے نجات دلائے گا اور دوبارہ سے جو رابطہ جو ٹوٹا ہے, جو رشتہ ٹوٹا ہے وہ دوبارہ سے قائم کرے گا انسان کا خدا کا. اس کے بعد ہم خطوط کی طرف آتے ہیں, اس کے اندر بھی ٹیچنگز اور سب چیزیں اور پھر ان بادشاہ. لیکن ایک چیز آپ اس میں آپ خود نوٹ کریں کہ خداوند یسوع مسیح جو تعلیم دیتا تھا وہ کس چیز کی منادی کرتا تھا, کس چیز کی تعلیم دیتا تھا؟ آسمانی بادشاہی کی. کبھی خداوند یسوع مسیح نے زمینی بادشاہی کے بارے میں کوئی بات کی؟ خداوند یسوع مسیح ہمیشہ آسمانی بادشاہی, خدا کی بادشاہی کی منادی کرتا تھا, اور یہی اس کی جو تعلیم ہے یہ آگے ہم تک آئی. خداوند یسوع مسیح خود کہتا ہے کہ اگر میری تعلیم زمین کی آسمانی بادشاہی کی نہ ہوتی تو میرے جو خادم ہیں وہ آپس میں لڑتے تھے آپ کے ساتھ, لیکن میں تو آسمان کی بادشاہی کی تبلیغ کرتا ہوں, منادی کرتا ہوں. تو جو خدا کا پلان ہے وہ اب ہوتا ہوا تھوڑا نظر آ رہا ہے کہ کس طرح سے دوبارہ رابطہ ملنے کو ہے, دوبارہ سے رشتہ جوڑنے کو ہے. پھر خداوند یسوع مسیح ہمارے گناہوں کے لیے صلیب لیتے ہیں ہمارے نجات کے واسطے, اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھتے ہیں. اور آگے اگر ہم پڑھیں نئے عہد نامے میں سے تو اس کے ساتھ یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ ہم بھی اس کے ساتھ جلائے گئے ہیں, ہم بھی زندہ ہو گئے دوبارہ سے. ہماری گناہ شدہ جو زندگیاں تھی, جو گناہ گار تھے, ہم ایک دفعہ مر چکے ہیں. ہم یسوع مسیح کے خون خریدنے ہیں, اب ایک نئی مخلوق ہے, کیونکہ اس کے فضل کے وسیلے سے ہم اس کے طرف کے پاس آتے ہیں, اس کے خون خریدنے ہیں, اور خدا کے پاس آ سکتے ہیں اس کے وسیلے سے. ایک جو رابطہ ہے, جو رشتہ ٹوٹا تھا وہ دوبارہ بحال ہوتے ہوئے نظر آیا. لیکن ہم لوگ تو نجات یافتہ ہیں, زمین تو ابھی بھی لانتی ہے. اس کا کیا کرنا ہے, کیا ہوگا؟ نیا آسمان نئی زمین. تو خداوند یسوع مسیح نے, آپ تو نئی مخلوق ہے, اور پھر خداوند یسوع مسیح جب آسمان پر اٹھا لیے جاتے ہیں اس سے پہلے شاگردوں کو کہتے ہیں کہ میں جاتا ہوں تاکہ کیا, تو کہاں پہ جا رہے ہو خداوند یسوع مسیح؟ تو ڈی ایچ وغیرہ جا رہے ہوں, ادھر جا کے ہم بات تیار کرتے ہیں. نشیمن میں نشیمن والے ہیں, کہاں پہ تیار کر رہے ہیں مکان؟ اور
اور مکان میں کیا ہوگا, کس طرح کی ڈسکرپشن ہے, کیا بتایا گیا ہے کہ بہت, میرے باپ کے گھر میں بہت سے, ایک دو نہیں ہے, 5 مرلے کسی کا نکل آیا, 10 مرلے ترندازی میں نکل آیا. وہ فون بڑے آج کل آتے ہیں نا کہ وہ جیتو پاکستان میں بنی سے کراتے ہیں, سر آپ کو وہ اپنا اتنے مرلے کا پلاٹ نکل آیا ہے, ویسے کہ میں کہتا ہوں یار اچھا آدھا نکل آیا نا, تو آدھا یار آپ رکھ لیں, آدھا مجھے دے دیں, مجھے پیپر بھیج دینا. وہ پھر ایسی, لیکن خداوند یسوع مسیح نے جو کہا ہے وہ تو ایک پتھر پہ کیا کہتے ہیں, وہ تو ایک پکی بات ہے کہ ہوگی, اور اس پہ ایمان بھی لانا چاہیے. پھر آتی ہے بات نیا آسمان اور نئی زمین, آسمانی بادشاہی کی بات آتی ہے. اور اگر ہم مکاشفہ 21واں باب اس میں سے ہم پہلی آیت سے شروع کریں, پھر میں نے ایک نیا آسمان اور نئی زمین کو دیکھا, کیونکہ پہلا آسمان اور پہلی زمین جاتی رہی تھی اور سمندر بھی نہ رہا. پھر میں نے شہر مقدس نئے یروشلم کو آسمان پر سے خدا کے پاس سے اترتے دیکھا, اور وہ اس دلہن کی مانند راستہ تھا جس نے اپنے شوہر کے لیے سنگار کیا ہوا. اب اس کے اندر 2-3 ایسی باتیں ہیں. مقدس یوحنا کے اوپر جب یہ رویا آتی تھی, جب یہ رویا ہوتی تھی انہیں, تو وہ اس کو لکھنے کا جو انداز, ان کا انداز بیان ہے, وہ اس ٹائم کے جو لوگ تھے ان کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ لکھی گئی اس عبارت. آج بھی ہمیں کوئی چیز اگر سمجھانی ہو تو ہم اس کے لیے ایگزامپلز یوز کرتے ہیں, اس کے لیے مثالیں استعمال کرتے ہیں کہ مثلاً فلاں ایسے 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 اور فلاں اس طرح سے, تاکہ اسے دوسرے کو آسانی سے سمجھ آ سکے. اس کے اندر اب جو وفادار خادم ہے وہ لکھتا ہے کہ پھر میں نے ایک نئے آسمان اور نئی زمین کو دیکھا, کیونکہ پہلا آسمان پہلی زمین جاتی رہی تھی, سمندر بھی نہ. پھر میں نے شہر مقدس نئے یروشلم کو آسمان پر سے خدا کے پاس سے اترتے دیکھا, اور وہ اس دلہن کی مانند راستہ تھا جس نے اپنے شوہر کے لیے سنگار کیا. اب دلہن کس طرح کی ہوتی ہے؟ کبھی کسی دلہن کو پرانے کپڑوں میں بیٹھے بغیر میک اپ یا وہ جویلری وغیرہ پہنے بغیر دیکھا ہے شادی کے اوپر؟ اس طرح سے دلہن جو ہے جب شادی کا ہوتا ہے موقع, کیسے تیار ہو کے تیار ہو جاتی ہے. اسی طرح سے اس میں دیکھیں, وہ دلہن کی مانند راستہ تھا جس نے اپنے شوہر کے لیے سنگار کیا ہو. پھر میں نے تخت میں سے کسی کو بلند آواز سے یہ کہتے سنا کہ دیکھ, خدا کا خیمہ آدمیوں کے درمیان ہے, اور وہ ان کے ساتھ سکونت کرے گا, اور وہ اس کے لوگ ہوں گے, اور خدا آپ ان کے ساتھ رہے گا اور ان کا خدا ہوگا. کون خیمہ بنا کے رہے گا؟ تو ہم نے سن سکتے, آپ نے سکونت کریں گے, خدا کے ساتھ آپ رفاقت کریں گے, ایک بڑی ضیافت ہوگی, ضیافت ختم ہی نہیں ہونی. ادھر تو 8 بجے کہتے ہیں کہ ختم ہو گیا, بس ٹائم ہو گیا, جب ہم بجے 10 بجے, اور بڑی ضیافت ہے, چیزوں کی کمی نہیں ہونی ادھر. اور ادھر آپ کا جو اصل مالک ہے وہ ہوگا, آپ اس کے لوگ ہوں گے. آگے بڑھتے ہیں, آگے کیا ہے, اور وہ ان کی آنکھوں کے ساتھ آنسو پہنچ دے گا. اس کے بعد نہ موت رہے گی اور نہ ماتم رہے گا, نہ آو نالا نہ درد. پہلی چیزیں جاتی رہی. کیا پہلی چیزیں جاتی رہی؟ پھر سے میں واپس جانا چاہوں گا پیدائش پر سے. آپ دیکھیں سب, اگر آپ بائبل میں مطالعہ کرتے ہیں, کتنی زیادہ آسانی, کتنی مشکلات گناہوں کے سبب ہم پر آتی ہے. آج بھی ہم دیکھتے ہیں میڈیکل سائنسز کے اندر ہم پڑھیں تو جو یہ بیماریاں ہیں یہ کس وجہ سے ہیں زیادہ, یہ گناہوں کے سبب ہے. ادھر کیا لکھا ہے کہ جب وہ خیمہ آ کے بچے گا, آپ کے درمیان ہوگا, وہ خدا ہوگا, آپ اس کے لوگ ہوں گے. آگے کیا ہوگا؟ اور وہ ان کی آنکھوں کے سب آنسو پہنچ دے گا. اس کے بعد نہ موت رہے گی, نہ ماتم رہے گا, نہ آب و نالا, نہ درد. پہلی چیزیں جاتی رہیں گی. تو یہ چیزیں جاتی رہیں گی آہستہ آہستہ. سب پرانی چیزیں, نیا سامان آ رہا ہے, پرانا سامان نکالتے جائیں گے. اور جو نیا سامان ہے وہ اس کی کوئی ایکسپائر ڈیٹ نہیں ہوگی.
ادھر ہم خوش ہوتے ہیں 5-10 منٹ ہنستے ہیں, اس کے بعد سے پھر ہمیں کچھ چیز یاد آ جاتی ہے, کوئی روح یا تکلیف یاد آ جاتا ہے, کوئی مسئلہ, کام کاج میں کوئی پرابلم, گھریلو مشکلات, کوئی بیماری, کوئی اس طرح کی چیزیں. لیکن جب نیا آسمان نئی زمین تو ادھر یہ چیزیں نہیں ہوں گی, ادھر رب بھی خوشی ہوگی, کوئی رونا اور ماتم نہیں ہوگا, کوئی دکھ تکلیف, کوئی بیماری نہیں ہوگی. آگے 5ویں آیت سے, اور جو تخت پر بیٹھا ہوا تھا اس نے کہا دیکھ میں سب چیزوں کو نیا بنا دیتا ہوں. پھر اس نے کہا لکھ لے کیونکہ یہ باتیں سچ اور برحق ہیں. یہ خدا کے خالق نے خود تو نہیں نا چیزیں لکھی, یوحنا عارف اس کے اوپر عیاں کیا رویا میں یہ چیزیں, اور لکھا ہے اس میں دیکھیں کیونکہ یہ باتیں سچ اور برحق ہیں. اگر آپ اس کا یقین نہیں نہ کرتے کہ یہ چیزیں ہوں گی آگے, تو پھر آپ یہ بھی یقین نہ کریں کہ خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا, اس نے ہمارے لیے صلیب پر, کیونکہ یہ چیزیں تو خداوند یسوع مسیح خود کہہ رہے ہیں اپنے بندے کو فرشتے کے تھرو رویا کے اندر. اور آگے کیا لکھا ہے, میں الفا اور اومیگا یعنی ابتدا اور انتہا ہوں. کوئی شروعات نہیں ہوگی, کوئی اس کی آخرت نہیں ہوگی. الفا اور اومیگا کا یہ مطلب ہے, the first and the last. اور اس کو اگر اور طریقے سے دیکھا جائے گریک ٹیکسٹ کے اندر تو اس کا مطلب ہوتا ہے انفینٹی. انفینٹی ایک ایسی ٹرم ہے جس کی نہ تو کوئی ابتدا ہے نہ تو کوئی انتہا ہے. تاکہ ایک چیز کے کوئی آپ دھاگا ہے اس کے دو کونے ہیں, ایک شروع ایک آخر, لیکن الفا اور اومیگا اول اور آخر جس کا کوئی کونا, کوئی شروعات نہ آخرت اس کی ہے ہی نہیں. تو یہ جو بات ہے یہ کون کہہ سکتا ہے؟ کوئی انسان کہہ سکتا ہے, کوئی فرشتہ کہہ سکتا ہے. اور آگے لکھا ہے میں پیاسے کو آب حیات کے چشمے سے مفت پلاؤں گا. اچھا جی, پیاسا ادھر ابھی بڑی گرمی ہے, پیاس بھی لگ رہی ہوگی نا, گرمیاں زیادہ پیاس لگتی ہے. یہ پیاس میں کہنا چاہوں گا یہ گرمی کو آپ جو ہے اس گرمی کے اندر احتیاط بھی برتیں. بچوں کو خود بھی آپ جب گھر سے باہر نکلتے ہیں تو سر ڈھانپیں, پانی کا استعمال زیادہ کریں. تو اسرائیل کی نیا آسمان نئی زمین پھر کیسی ہوگی کہ ادھر بھی ہمارے یہی مسئلے چلیں گے, بجلی چلی گئی ہے اور گر کے میرے بازو میں قدر نکل رہی ہے, میں نہیں آ جا سکتا, مسئلہ ہو جائے. نہیں جو گھر میں کچھ اس طرح کی پرابلم آئی ہے, ایسے نہیں ہو سکتا, پھر کبھی دیکھیں گے کوئی آپ سے پیسے لے کر بھاگ جاتا ہے, دکھ کے اندر تکلیف کے اندر آپ خود بھی اڑتے جاتے ہیں. یہ زیادہ میڈیکل جو پروفیشن سے لوگ تعلق رکھتے ہیں یہ بتائیں گے آپ کو کہ زیادہ بیماریوں کا تعلق ڈپریشن سے بھی ہے. تو ڈپریشن کس چیز کا ہے؟ یہی چیز ہے نا, دکھ ہے, تکلیف ہے, گھر کی فکر, زیر معاش کی فکر, بچوں کے اسکول کی, آگے کسی سب چیزوں کی. آہستہ آہستہ بندہ ٹینشن لیتا ہے, اس کو پتہ نہیں کتنی بیماریاں ہو جاتی ہیں, کام آپ کر بعد میں پوری زندگی روزگاریوں کے بہت ساری. اس لیے میں کہتا ہوں کہ آپ جب چرچ میں آتے ہیں تو دکھ تکلیف چھوڑ کے آیا کریں. اگر اس کے اوپر ایمان ہے بس ایمان رکھیں, پکا کہ ٹھیک ہے سب چیزیں ہو جائیں گی, ٹھیک ہو جائے گا سب کچھ, بیماریاں وہ ٹھیک ہو جائیں گی, مشکلات اگر آپ کو کوئی ہیں وہ بھی ٹھیک ہو جائیں گی. اس چیز کی کمی ہے تو اپنی لائف سے پوری کرے گا. تو نیا آسمان نئی زمین میں کیا ہوگا جی, دوبارہ سے میں پڑھنے لگوں گی. اور وہ ان کی آنکھوں میں سب آنسو پہنچ دے گا, اس کے بعد نہ موت رہے گی, نہ ماتم رہے گا, نہ آگ و نالا, نہ درد, پہلی چیزیں جاتی رہی. اور جو تخت پر بیٹھا ہوا تھا اس نے کہا دیکھ میں سب چیزوں کو نیا بنا دیتا ہوں. پھر اس نے کہا لکھ لے کیونکہ یہ باتیں سچ اور برحق ہیں. پھر اس نے مجھ سے کہا یہ باتیں پوری ہوں گی. میں الفا اور اومیگا یعنی ابتدا اور انتہا ہوں. میں پیاسے کو آب حیات کے چشمے سے مفت پلاؤں گا. کوئی گیت بھی شاید ہم گاتے ہیں, آب حیات سب کو پلاتا ہے کل مسیح. دیکھ لیں یہ چیزیں, جب یہ چیز خداوند یسوع مسیح نے ہمیں صلیب پر اپنی جان دے کے بچا لی ہے تو یہ چیزیں بھی بڑھا دیں, یہ بھی ہوں گی. ابھی جو ہمارے اوپر اظہار ثانیہ آ رہی ہیں نا, پاکستان میں رہتے ہوئے یا باہر میں رہتے ہوئے ہم کہتے ہیں ہم مائنورٹی ہیں, ہمارے اوپر بڑے ظلموں سے کم ہو رہے ہیں.
کبھی آپ لوگ گھروں کو جلا دیتے ہیں، کبھی چرچز کو جلا دیتے ہیں، کبھی وہ لوگوں کو ضرور کرتے ہیں. یہ کچھ ٹائم کے لیے ہے. آسمانی بادشاہی نزدیک ہے. تو شاید میں 2-1 سنڈے پہلے آپ سے آسمانی بادشاہی کے بارے میں میسج سمجھ رہے تھے. اور وہ آسمانی بادشاہی کیسی ہے اس کے بارے میں اگر آپ نہیں بھی آپ نکالیں گے تو میں چلے پڑھ دیتا ہوں. دوسرا پطرس اس کی دوسرا پطرس 3 باب اور 10ویں آیت میں لکھا ہے کہ اب یہ بادشاہ جو ہے یہ کیسی آئے گی، کب آئے گی. دوسرا پطرس 3 باب اور 10ویں آیت سے میں پڑھ رہا ہوں. لیکن خداوند کا دن چور کی طرح آ جائے گا. اس دن آسمان بڑے شور و غل کے ساتھ برباد ہو جائیں گے اور اجرام فلک حرارت کی شدت سے پگھل جائیں گے اور زمین اور اس پر کے کام جل جائیں گے. اب سمجھ آ رہی ہے گرمیاں بھی زیادہ ہو رہی ہیں. یہ بھی مانیں گے آپ پور کی طرح رات نہیں نا جب تک لگائیں گے، ماننا نہیں ہے، مانیں گے آپ. دوبارہ سے پڑھنے لگوں. لیکن خداوند کا دن چور کی طرح آ جائے گا. اس دن آسمان بڑے شور و غل کے ساتھ برباد ہو جائیں گے اور اجرام فلک حرارت کی شدت سے پگھل جائیں گے اور زمین اور اس پر کے کام جل جائیں گے. جب یہ سب چیزیں اس طرح پگھلنے والی ہیں تو تمہیں پاک چال چلن اور دینداری میں کیسا کچھ ہونا چاہیے. اب یہ خدا کا خادم ایک کوشچن بھی لکھتا ہے، ہمارے لیے چیلنج بھی لکھتا ہے کہ جب یہ چیزیں ہونے لگیں گی تو ہمیں پھر کیا چاہیے. ایک آپ بلڈر کی مثال لے لیں. کسی بزرگ کے ساتھ بیٹھا تھا تو ان سے بات ہو رہی تھی، ماڈل ٹاؤن کا علاقہ، ان سے بات ہو رہی تو کہہ رہے تھے کہ میں تقریباً 1950-1960 میں جب لاہور آیا تو یہ ماڈل ٹاؤن کا جو علاقہ تھا یہ کافی گرینری جنگل تھا، درخت تھے کافی زیادہ. لیکن آہستہ آہستہ پھر ادھر گھر بننے شروع ہوئے اور پھر روڈ بنے اور ساری چیزیں اور گرینری ختم ہو گئی. آپ نے خود ایکسپیرینس کیا ہوگا کہ آپ ہمارے گلیوں محلوں کے اندر شور شرابہ بھی بہت ہے. لوگ چھوڑ کے یہ شور شرابہ چاہتے ہیں کہ ہم تھوڑی سی دور جگہ پہ نا جہاں پہ کچھ سکونت ہے ادھر جا کے چیزیں تو اچھی بنائی تھی کسی نے. آہستہ آہستہ ہم نے ہی خراب کرتے کرتے سے خراب ہو گئی اور بعد میں ہم چاہتے ہیں کہ جی یہ چیز خراب ہو گئی ہے تو بس اس کے بعد نئی چیز نئی جگہ ٹرانسفر ہو یا نہیں اور کام کرے. اسی طرح پرانا آسمان پرانی زمین پر ہے تو خدا نے ٹھیک تھا. ہم انسانوں نے آدم نے ہوا نے جو گناہ کے سبب سے لان دی ہے خراب کر دی تھی. پھر سیلاب آیا، پھر خدا نے وعدہ کیا کہ میں پانی کے ساتھ میں سیلاب کے ساتھ لاپ نہیں کروں گا. اور دوسری علاقہ دیکھنے دوسری صفائی کس طرح ہو گئی ہے. دوسری صفائی آپ کے ساتھ ہے. اس دن آسمان بڑے شور و غل کے ساتھ برباد ہو جائیں گے اور اجرام فلک حرارت کی شدت سے پگھل جائیں گے اور زمین اور اس پر یہ کام چل جائیں گے. جب یہ سب چیزیں اس طرح پگھلنے والی ہیں تمہیں پاک چال چلن اور دینداری میں ایسا کچھ ہونا چاہیے. اب آگے آپ کے لیے جو کسی چیز کا ہوتا ہے نا مینول ہوتا ہے کہ اس چیز کو کیسے آپریٹ کرنا ہے کیسے چلانا ہے وہ لکھا ہوا ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے، ہماری اب کیا ڈیوٹی ہے، ہمیں ٹکٹ کیسے ملنی ہے. ٹکٹ ملی ہے اور خدا کے اس دن کے آنے کا کیسا کچھ منتظر اور مشتاق رہنا چاہیے. میں آگے سے جو ہے وہ کرتا ہوں 14ویں آیت سے پرداس کا آغاز کرتا ہوں. بس اے عزیزو چونکہ تم ان باتوں کے منتظر ہو اس لیے اس کے سامنے اطمینان کی حالت میں بے داغ اور بے عیب نکلنے کی کوشش کرو. اب یہ آپ کو مل گیا کہ کس طرح سے آپ جو ہے چیزوں سے بچ سکتے ہیں، آسمانی بادشاہی میں داخل ہو سکتے ہیں اور وہ نیا آسمان نئی زمین کی جو آپ کہنا چاہیں اس کے اندر آپ جا سکتے ہیں. اس کو نے کہا کہ میرے باپ کے گھر میں بہت سے کام ہیں تو اس کے لیے کیا چیز ہونی چاہیے؟ اطمینان کی حالت میں. اب اطمینان کی حالت میں کیوں کہا رہا ہے؟ اطمینان کیوں رکھتے ہیں؟ آسمان جل رہا ہے، زمین جل رہی ہے تو آتے ہیں دوڑے کچھ بچائیں اپنے آپ کو، کیا کریں گے؟ یہ تو مانتے ہیں نا سارے ماندار ہیں. آپ نجات آپ کا کہ نہیں مانتے؟ بات تو کوئی نہیں ہے، کلام سن کے سن ہو گئے
यार एक संडे बर्दाश्त बस कर ले, मुझे अगले संडे आ जाएंगे, मुंह इतने उतरे हुए हैं यार, नहीं पसंद मुझे मुंह पे कहा करें बैठ के आपका नहीं पसंद है, कलाम पसंद नहीं है आप, मुंह वैसे बनाए होते हैं। यकीन करें कि मैंने सेमिनरी में पढ़ता था, जब ये होता था हमारा प्रैक्टिस ऑफ प्रीचिंग होती थी, इस तरह के मैंने खौफनाक चीज़ अब नहीं देखते अपने दोस्तों तंग करते थे ना कि बंदा डिमोटिवेट हो जाए, तैयार करा देते हैं। कोई नहीं, अगले संडे से पादिल साहब जी इत्मीनान की हालत में बेदाग और बेऐब निकलने की कोशिश करो। इत्मीनान रखना है, चीजें तो होंगी और बाकायदा है कि होंगी, लेकिन आपने इत्मीनान की हालत में रहते हुए बेदाग और बेऐब निकलना। एक दफा खुदावंद ने अपना खून बहा के आप पाक साफ कर दिया, निजात दे दिया, दोबारा ना वापस उसी गुनाह की कैद में दोबारा जाए, दोबारा वही गुनाह करें, आप अपनी जिंदगियों को खराब करें, अपनी जिंदगी को नहीं बल्कि आखिरत को खराब करें। फिर नया आसमान नई बादशाही जिसका जिक्र करते हैं कि हम सारे कलाम में भी सुनते हैं, कैसे फिर आप कैसे खुदा का कहना आपके दरमियान में मौजूद हो। खुदा तो उस वक्त आदम और हवा के साथ में था, लेकिन जब गुनाह कर दिया फिर खुदा की ज़रूरत से जो है आगे अंदर से निकल गई। आज मेरे लिए और आपके लिए एक सवाल और साथ उसके जवाब में छोड़े जाते हैं, जो खुदा के बंदा ने कलाम के अंदर इस तरह लिखा कि जब ये सब चीज़ें इस तरह पिघलने वाली हैं, तुम्हें पाक चाल चलन और दीनदारी में ऐसा कुछ होना चाहिए। ये हो गया क्वेश्चन, या आप सब ने अपने से ये सवाल करना है कि कैसा चाल चलन, और जवाब में ये चीज़ दोहरानी है कि इत्मीनान की हालत में बेदाग और बेऐब निकलने की कोशिश करनी है मैंने। और फिर जब ये चीज़ें हो जाएंगी, आसमान निकल जाएगा, सब चीज़ें साफ और शफाफ की जाएंगी, नया आसमान नई जमीन, और आगे हमारा रिवॉर्ड, हमारा सिला, हमारा अजर क्या है, और वो उनकी आंखों के सब आंसू पहुंच देगा। उसके बाद ना मौत रहेगी, ना मातम रहेगा, ना आओ नाला, ना दर्द, पहली चीज़ें जाती हैं। ठीक है जी। और फिर प्यासे को आबे हयात के चश्मे से मुफ्त पानी मिलेगा। तो अभी आप खुद देख लें कि आपने किस तरह से अपनी जो ज़िंदगी है ये आपने गुजारी, किस तरह से आपने जो नया आसमान है, नई ज़मीन, बाकी बादशाह है, आसमानी बादशाही है, अपनी ज़िंदगी है, अब किस तरह से हासिल करें। ये ज़िंदगी को मुफ्त से सी है, सांस का ही पता कि अगली सांस हम नहीं आना है। और जब हम कल भी एक मेमोरियल सर्विस पिछले में था, तो बात हो रही थी कि इंतकाल का जब हम लफ्ज़ यूज़ करते हैं तो इंतकाल का मतलब है मुंतकिल हो जाना। तो हमारा भी जब वक्त आएगा, जब हमारा इंतकाल होगा, तो हम मुंतकिल, हमारी जो रूह है वो मुंतकिल की जाएगी, और रूहों का हिसाब होना है, और वो बेदाग और बेऐब निकलनी चाहिए। और फिर एक और चीज़ बड़ी मुझे पसंद है, मैं देखा था रक्षी के ऊपर लिखा हुआ था कि नमाज पढ़ो उससे पहले कि तुम्हारी नमाज पढ़ी जाए। तो मैं इसको ये देता हूँ, दुआ करो इससे पहले कि तुम्हारे लिए तो दुआ की जाए। तो मेरी दुआ है, दरख्वास्त है अपने मालिक से, अपने खुदा से कि आज कलाम के वसीले से आपकी ज़िंदगियों को तब्दील करें, आपको आने वाली ज़िंदगी के लिए तैयार करें। इस ज़िंदगी के अंदर आप गुनाह की जो आजमाइश है उससे आप निजात पाएँ, और तैयारी जो है उसकी आमने सानी की तैयारी आप करें, क्योंकि वो कहते हैं ना हवा से उड़ जाना है, ये सुने जो आना है, तो इसके लिए तैयार रहें। वक्त करीब है और वक्त का किसी को नहीं पता कि कब होता है। मैं दुआ करता हूँ कि खुदा इस्लाम की वसीले से आपको ढेरों जिस्मानी और रूहानी बरकत से माला माल करें, और दुआ करूँगा लोगों के लिए जो लोग बीमार हैं रूहानी तौर पर, जिस्मानी तौर पर, कि खुदावंद अपना शाफी हाथ बढ़ाकर उनकी सारी बीमारी, तकलीफ और रोग दूर करें और उनको जल्द भला चंगा करें। खासकर दुआ करना चाहूँगा, मैं याद करता हूँ रवि जवेद को, उनकी ओपन हार्ट सर्जरी जुमे को हुई है, उनका वॉल्ट है
اور کچھ اور ہمارے بزرگ ہیں مسٹرنس ہیں کچھ بیٹیاں ہیں ان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ خداوند اپنا شافی ہاتھ بڑھائے اور ان کو صحت عطا کرے. تھینک یو. کوائر کے ساتھ مل کر کہ ہم اب ہدیے کے لیے گیت گاتے ہیں. اپنے آپ کو ہدیے کے لیے تیار کریں اور ہدیے کے دوران اپنی ساری خواہشات مناجاتیں خداوند کے حضور رکھیں اور چرچ میں بھی دعا کریں, گھر جا کے بھی دعا کریں سب چیزوں کے لیے, اور موسم کی شدت کے لیے دعا کریں کہ موسم کی جو شدت ہے وہ کم ہو. گرمی لگ رہی ہے نا سب کو, لیکن اس کے ساتھ جو پہلے میں نے بات کی تھی پودے آپ سب نے لگانے ہیں, یہ فرض ہے باپ کا. آپ نے تو گرمی برداشت کر لی, آپ چاہیں گے کہ آپ کے بچے اس سے زیادہ گرمی برداشت کریں, تو پودے لگائیں, گرینری کریں, خیال رکھیں گھروں کا, کچرا وغیرہ باہر نہ ڈالیں. یہ ساری چیزیں اس لیے آرڈر پر میں کہہ رہا ہوں کیونکہ آبزرویشن ہوتی ہے, باہر نکلتا ہوں برا بھی لگتا ہے, اور اپنی جب میں کمیونٹی کو اپنے لوگوں کو دیکھوں تو صحیح میں تکلیف ہوتی ہے, دکھ ہوتا ہے. جی ہدیے کے لیے سر.
جس نے اپنے پیارے بیٹے کے خون سے ہمارے لیے ایک نئی اور زندہ راہ مخصوص کی ہے، جس سے ہم تیرے فضل کے تخت کے پاس آ سکتے ہیں۔ وہ ہم نالائق ہیں، پھر بھی ہم اسی کے وسیلے سے تیرے پاس آتے ہیں اور عاجزی سے تیری منت کرتے ہیں کہ تو ہمیں اور ان نذرانوں کو قبول فرما اور اپنے جلال کے لیے استعمال کر۔ سب چیزیں تیری طرف سے ملتی ہیں اور تیری ہی دی ہوئی چیزوں میں سے ہم تجھے دیتے ہیں۔ آمین۔ مہربانی میں سب شریک ہوں۔ تیری مرضی ایسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز روٹی آج میں دے، اور جیسے ہم اپنے پریوار کو معاف کرتے ہیں تمہارے ہمیں معاف کر، ہمیں آزمائش میں نہ آنے دے بلکہ ڈر سے بچا، کیونکہ بادشاہی قدرت و جلال ہمیشہ تیرے ہیں۔ خدا کا اطمینان جو سمجھ سے بالکل باہر ہے تمہارے دلوں اور خیالوں کو خدا اور اس کے بیٹے ہمارے خدا یسوع مسیح کی پہچان اور محبت میں محفوظ رکھے، اور قادر مطلق خدا باپ، خدا بیٹے اور خدا روح القدس کی برکت تم سب پر اور تمہارے عزیز رشتے داروں کے ساتھ ہمیشہ برقرار رہے۔ آمین۔ خدا باپ، بیٹے اور روح القدس کے نام۔